جو تمہیں اچھا لگے، معنی اس کی سیرت سے تم متاثر ہو، اس کے اخلاق سے، حسن کردار سے، حسن صورت سے، اور جتنے صفات عورتوں میں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ سورہ نساء میں معاشرے کی درستگی کے لیے احکامات کا بیان ہے۔ پہلا حکم یتیموں کے اموال، یتیموں کا مال و دولت، اس کے اصلاح کے بارے میں۔ اب اس آیات میں دوسرا حکم ہے، اس میں یتیموں کے، یتامہ کے جان کے حفاظت، کہ کہیں تمہارے ہاتھ سے کسی یتیم پر ظلم نہ ہو جائے، یتیم پر ظلم کرنے سے بچتے رہو۔ اب ایک صورت جاہلیت میں ظلم کرنے کا مختلف طریقے تھے، سب طریقوں کو قرآن کریم نے بند کر دیا۔ ایک طریقہ اس وقت یہ بھی رائج تھا کہ جب کسی لڑکی کا باپ نہیں، باپ فوت ہو گیا، تو اب وہ لڑکی رشتہ دار ولی کی تربیت میں ہے، تو دو صورتیں تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ لڑکی صورت کے لیول سے بھی حسین جمیل لڑکی تھی، اور دوسرے طرف ولی کے ساتھ مال میں بھی شریک ہے، شرکت رکھتی ہے۔ ولی کے ساتھ اس کے مال میں، اس کے گھر میں، باغات میں، مویشیوں میں، اس کے مال و دولت میں حصہ رکھتی ہے، باپ کا حصہ ہے۔ اور لڑکی بھی جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو ولی جس کے جو سرپرست، اس لڑکی کا جو سرپرست ہوتا تھا، وہ یہ سوچ کر کے کہ لڑکی تو حسین جمیل ہے، مال میں بھی میرے ساتھ شریک ہے، تو رغبت ہے نکاح کرنے کا، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ بیٹے کے ساتھ یا اس کے ساتھ اگر جائز ہوتا تو اس کو نکاح میں لے کر انتہائی کم مہر مقرر کر کے، اس لیے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں، تو معمولی مہر مقرر کر کے لڑکی کے طرف بھی رغبت رکھتا ہے یہ، دوسرے طرف مال کہیں اور نہ چلا جائے، جب وہ اس کے رشتے میں آئے تو مال خود بخود اس کا ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے، یعنی مہر کم مقرر کر کے اور مقصد بھی اس کے مال پر قبضہ کرنا ہے، تو یہ تو ظلم ہے، پھر اس سے بھی قرآن نے منع کیا اس آیات میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی وہ رشتہ دار کے یعنی سرپرست کے ساتھ مال میں اپنا حصہ رکھتی ہے، لیکن شکل و صورت سے حسین نہیں، اور ولی کے رغبت اس کے طرف نکاح کا نہیں، اپنے بیٹے یا کسی کے لیے وہ رغبت نہیں رکھتا کہ اس کو نکاح میں لے، تو ایسے صورت میں ولی کو یہ ڈر بھی، یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ کہیں اور نکاح، خود تو رغبت نہیں، دوسرے جگہ نکاح میں دے تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر مجبوراً نکاح کرتے۔
اس عورت کے ساتھ نکاح تو کر لیتا، لیکن پھر حقوق کی ادائیگی میں بے پرواہی کر دیتا۔ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، باپ تو مر گیا ہے، تو ازدواجی حقوق یا مالی حقوق کچھ بھی نہیں دیتا تھا، صرف مال پر قبضہ کرنے کے لیے نکاح کا ایک رسم، ایک تقریب وہ پورا کرتا۔ تو یہ بھی ظلم ہے، اور بچی پر، عورت پر یہ ظلم ہے۔ اس آیات میں یہ منع ہے، ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یتیموں کے ساتھ نکاح میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ان سے بالکل نکاح نہ کرو، کسی اور جگہ اپنے لیے نکاح کا انتظام کرو جہاں پوچھنے والا بھی ہے اور ظلم کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی صورت میں تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں یتیموں کا سرپرست بن کے میں انصاف نہیں کر سکتا، تو مت بنو سرپرست، اپنے آپ کو فتنے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اسی طرح تمہیں اندیشہ ہے کہ میں یتیمہ لڑکی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، نکاح کر کے تو مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کہ میں ظلم سے روکوں، تو پھر نہ کرو ایسے جگہ نکاح۔ اپنے آپ کو آخرت میں مجرم پیش کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ یہاں اس جگہ سے دور رہے جہاں اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا۔ اور یہ ایک قانونی شکل بن گیا، ہر وہ مقام، ہر جگہ جہاں آپ کو اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا، کوئی عہدہ ایسا ہے کہ آپ وہ عہدہ قبول کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور آپ سے ظلم کا اندیشہ ہے یا حرام مال سے پھر بچ نہیں سکتا، تو پھر کیوں وہ عہدہ قبول کرتے ہو، یا وہ مقام قبول کر کے اور اپنے آپ کو اپنے لیے گناہ کے مواقع پیدا نہ کرو اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں۔ تو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم سے انصاف نہیں ہو سکے گا یتیم بچیوں کے بارے میں، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جہاں تمہیں اچھا لگے دوسرے عورتوں میں سے دوسرے جگہ نکاح کر سکتے ہو، پھر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں تم پر، تم ایک عورت کو نکاح میں رکھ کے یا 2، 3، 4 تک نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، یعنی تمہیں ڈر ہے، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں ڈر ہے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، اگر میں سرپرست بن گیا تو نہ بنو سرپرست، یا میں نے اس سے نکاح کی تو نکاح کے بعد شوہر بنا میں، تو پھر میرے کنٹرول نہیں اپنے اوپر، غصے پر، زیادتی پر، تو کہیں ظلم نہ ہو جائے، اور تمہیں اندیشہ ہے کہ تم سے ظلم ہوگا تو پھر یتیمہ سے نکاح نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، فَانكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، نکاح کرو یعنی دوسرے عورتوں سے، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ دو پھر جہاں ظلم کا اندیشہ ہے۔ مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، اچھا لگے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، دوسرے عورتوں میں سے، جو جگہ تمہیں پسند ہو رشتے کے لیے پھر وہاں رشتہ کرے۔ اور ایک معنی آیات کا یہ بھی ہے کہ جس طرح تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اسی طرح یتیم بچوں کے بارے میں ظلم سے ڈرتے ہو۔ قرآن نے بہت تاکید سے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہے، یتیم کے بارے میں کبھی یہ مت سوچنا کہ پوچھنے والا نہیں، اس کے پوچھنے والا اللہ ہے اور وہ آپ سے ضرور پوچھے گا۔
تو جس طرح یتیم بچوں کے بارے میں تم ظلم سے ڈرتے ہو تو اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی ظلم سے ڈرو۔ گھر میں عورتیں تمہارے نکاح میں ہے تو ان کے بارے میں بھی ڈرو، ظلم نہ کرو، ان کا پوچھنے والا بھی تم سے اللہ ہے، پوچھے گا۔ فَانْكِحُوا نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں اچھا لگے، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، یعنی جس جگہ تمہیں پسند ہو پھر وہاں نکاح کر لو۔ جو تمہیں اچھا لگے معنی اس کی سیرت سے تم متاثر ہو، اس کے اخلاق سے، حسن کردار سے، حسن صورت سے، اور جتنے صفات عورتوں میں چاہیے تو اس میں سب سے عظیم صورت وہ حدیث میں ہے، دین ہے۔ کچھ لوگ تو شکل و صورت کو دیکھ کے نکاح کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ حسین عورت ہے تو ان کا انتخاب اور ترجیحات حسن ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ترجیحات نسب ہوتا ہے کہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو اپنے خاندان کے حساب سے کریں گے۔ کچھ لوگوں کی ترجیحات وہ مال ہوتا ہے، زیادہ مال ہے، مال و دولت ہے تو پھر وہاں رشتے کے تلاش کرتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کامیاب لوگ وہ ہے جن کا ترجیحات دین ہوتا ہے، وہ دین کو دیکھتے۔ دین معنی ان کے حسن کردار، حسن اخلاق، حسن معاشرت، قرآن و سنت کے پابندی، ان خوبیوں کو دیکھ کے نکاح کا فیصلہ کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، مثنی دو دو، و ثلاث تین تین، و رباع اور چار چار، معنی دو عورتوں سے، تین سے یا چار عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ یہ عام امتی کے لیے حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، اس کے لیے زیادہ کی اجازت ہے۔ کئی احکامات آپ علیہ السلام کے خصوصیات ہے، وہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ حکم کو تب مانو گے کہ مغرب کے بیہودہ لوگ یا عقل کے بندے اس کو تسلیم کرے تو پھر حکم صحیح ہوگا۔ رب کا حکم ہے، صحیح ہے، بس صحیح ہے، اس پر عورتوں کو احتجاج بھی نہیں کرنے چاہیے، جلوس بھی نہیں نکالنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کرے۔ اس میں حکمت اپنے جگہ ہے، یعنی علماء نے اس میں درجنوں حکمتیں لکھے ہیں کہ ایک مرد کے لیے زیادہ شادیوں کی اجازت، اس میں کتنے حکمتیں ہیں، اور دنیا میں عورتوں کا تناسب بنسبت مردوں کے بہت زیادہ ہے، وہ اپنے جگہ۔ ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ عقل یا اس میں حکمت ہے، ہم تو رب کا حکم سمجھ کے بس مانیں گے۔ شریعت رب کا حکم سن کے ماننے کا نام ہے، اور اس میں حکمت یا دوسرے چیزیں تلاش کرنا وہ بات کی چیز ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنی جو تمہیں اچھا لگے عورتوں میں سے، مثنی دو، و ثلاث اور تین تین، و رباع اور چار، تو یہ چار تک اجازت ہے۔ لیکن یہ دو کا یا تین اور چار کا اجازت مشروط ہے، شرط کے ساتھ۔ وہ شرط ہے تو پھر جائز ہے، وہ شرط نہیں تو پھر جائز نہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف، یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے اور عدل پھر تم سے نہیں ہو سکے گا تو پھر دو بھی حرام ہے، پھر تو ایک سے نکاح کرو گے۔ یہ دو تین کے اجازت انصاف کے شرط کے ساتھ ہے، اگر انصاف نہیں تو پھر ناجائز۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ رکھو گے، برابری، عدل، مساوات بجا نہیں لا سکو گے، فواحدتاً تو بس ایک پر اکتفا کرو۔ فواحدتاً پھر ایک ہی ہے، معنی ایک پر اکتفا کرو، پھر ایک کو کافی سمجھے۔
ایک کے معاملے میں ظلم کا اندیشہ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ہے تو حقوق ادا کرنا بھی آسان ہے، خرچہ ادا کرنا بھی آسان ہے، اور پھر عورت کے مقابلے کے لیے دوسری عورت بھی نہیں، تو وہ کئی حقوق اپنے طرف سے معاف بھی کرتی ہے پھر، تو اس میں ظلم کا اندیشہ کم ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو، فواحدۃ، پھر ایک، او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت، یا وہ کہ مالک ہے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی وہ لونڈی یا وہ باندی جو تمہارے ملکیت میں ہے، بس وہ کافی ہے۔ باندی وہ ہے کہ جنگ میں مسلمان اور کفار کی لڑائی ہے، اس میں کچھ عورتیں قید ہو جائے، کافروں کی عورتیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اسلام میں یہ ہے کہ وہ تقسیم کرے، جو لوگ جہاد میں شریک تھے ان پر تقسیم کرے، تو اس میں حکومت پر بوجھ نہیں آئے گا، ہر ایک اپنے سر اس کا خرچہ لے گا، تو بوجھ تقسیم ہو جائے گا۔ اب اس عورت کے بھی ازدواجی حقوق ہے اور اس کے بھی خواہش ہے، تو مالک کو جس کی ملکیت میں دی اللہ نے وہ اس کے لیے حلال کر دی، اس میں عقل کسی اور طرف لے کے جانا کہ یہ کیسے حلال ہے، یہ کفری عقل ہے۔ اللہ نے جب نکاح کے ذریعے کہا کہ نکاح کے چند جملوں سے عورت حلال ہے، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ عورت حلال ہے جو باندھی ہے، تو وہ بھی حلال ہے، اس سے وہ مالک فائدہ اٹھا سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور کسی دوسرے کے ساتھ دوسرے کو نکاح میں دینا چاہے تو مالک کو اجازت ہے، وہ دوسرے کے نکاح میں دے سکتے ہیں، یہ وہ مہر دے گا پھر۔ اس قسم کے عورت جو باندی کہلاتی ہے، تو شریعت تو اس کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ غلاموں کو زیادہ رکھا جائے، باندیوں کو۔ شریعت تو ترغیب دیتا ہے کہ آزاد کر دو، ان میں صلاحیت ہے تو آزاد کر دے۔ اس لیے کئی مسئلوں میں جیسے قسم کا کفارہ ہے تو شریعت نے یہ لازم کر دی غلام آزاد کرے۔ اسی طرح روزہ کسی کا خراب ہو جائے تو غلام آزاد کرنے کا کہا گیا، کئی باتوں میں شریعت نے ترغیب دی ہے۔ اس عورت کے احکامات اور غلام کے احکامات میں سہولت ہے۔ مثلا آزاد آدمی اگر بدکاری کرے تو اس کے لیے شادی شدہ ہے رجم ہے، اور شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن ایسی عورت جو باندی ہے یا غلام مرد ہے وہ بدکاری کرے تو اس کے لیے رجم نہیں ہے، اس کو رجم نہیں کر سکتے ہو، اس کو 100 کوڑے بھی نہیں لگا سکتے، اس کو 50 کوڑے لگیں گے، آدھی سزا ہے۔ ان کے سب معاملات آدھے آدھے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کو، مسلمان کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، غلام کو 2 عورتوں کی اجازت ہے۔ ان کے حقوق بھی کم ہے اور ان کے سزائیں بھی کم ہے، اس لیے کہ ان میں ایک قسم کی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ غلامی کا ایک طوق ہے، ان کے گردن میں ایک بوجھ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈرتے ہو تم کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدتاً، پھر ایک کافی ہے، ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، مانا پھر شادی ہی نہ کرو، وہ باندی، یا ایک شادی ہے تو ایک باندی۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم زیادتی نہ کرو۔ عول مانا زیادتی، ایک مانا ایک بیوی یا باندی، ان کے حقوق کم ہے تو زیادتی سے دور رہو گے، 4 ہے تو حقوق زیادہ ہوں گے، یعنی ایک بندے کا بس ایک بیوی ایک بچہ ہے، ان کا تو اتنا معاملہ نہیں ہے قیامت میں۔ ایک بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچے کے بارے میں معاملہ صاف ہے تو جلدی سے نکل جائے گا، اور ایک ملک کا سربراہ ہے تو اس سے تو ملک کے ہر بندے کا سوال ہوگا، ایک محلے کا بڑا وڈیرا ہے تو اس سے پورے محلے کے سوالات ہوں گے،
اور ایک بندے کے 4 بیویاں ہیں یا ایک بندے کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی منصب ہے، تو اس سے ان زندگی کے 50 سالہ منصب میں گزارے تو 50 سالہ ریکارڈ کا پورا حساب ہوگا، تو وہ بہت مشکل سے حشر کے میدان کو پار کر سکے گا۔ تو یہ کم حقوق، ایک بیوی ہے، معاملات آسان ہے، تو ظلم سے دور رہو گے۔ ذالک، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو۔